المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت سمعت ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة إلى آخر الحديث. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بات پچھلے ہفتہ یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو دجال اکبر بڑی فیسلٹی دے گا. جیسے آج کل چھوٹے چھوٹے دجال کرتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بہت ہی پریشانی میں دھکیلے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے. جو کھیتیاں ہیں، جو علاقے ہیں، جو پیداوار دے سکتی ہیں، سب کے سب اسر اور بنجر میں تبدیل ہو جائیں گی. قحط کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس موقع سے، کیف یعیش الناس، اس زمانے میں لوگوں کی زندگی کیسے گزرے گی. مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، نماز روزے کا اہتمام، اس کے فرائض کی ادائیگی، یہ وہ روحانی پاور ہے اور روحانی انرجی ہے جس کے ذریعہ سے جسمانی غذا اگر ٹھیک سے نہیں میسر ہوتی ہے تو بھی انسان کی باڈی پہ اور اس کے جسم پہ بہت فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھنا شروع کیا، ایک روزہ آپ رکھتے، شام ہوتی افطار نہ کرتے، دوسرا شروع ہو جاتا، دوسرا رکھتے، تیسرا شروع ہو جاتا. بغیر افطار کے صحابہ کرام نے بھی پیچھا کرنا شروع کیا کہ ہم بھی اسی طرح سے رکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابہ کرام نے فرمایا اپنا تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقین، تم میں سے میرے جیسا کون بن سکتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی روحانی غذائیں مجھے مل رہی ہیں اور میری روحانی غذا کی وجہ سے روحانیت اتنی مضبوط ہے کہ ایک دو روز نہیں کئی روز یوں ہی چل سکتا ہے. آپ لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمارا پیچھا مت کیجیے اور ہماری رزق
خدمت کے لیے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تحلیل ہے، یہ کلمہ ہے، اور یہ سبحللہ ہے، اور یہ حمدلہ ہے، اور یہ بسملہ ہے، اللہ سبحان اللہ الا اللہ الحمدللہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سب ایسی پاورفل چیزیں ہیں جو انسان کو اس زمانے میں جب کہ اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں رہ جائے گا، اور وہ زمانہ آزمائش کا ہوگا جو ایک چلے پر محیط ہوگا، اور نہ معلوم کیسی کیسی آزمائش میں لوگ ڈالے جائیں گے، ایسے موقع پر اگر کوئی چیز کام دے رہی ہوگی تو یہی اللہ کا ذکر ہوگا، کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ آج بھی یہ چیزیں ہمیں ایسے ہی کام دے سکتی ہیں، دیتی ہیں۔ اللہ والوں کے واقعات پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ روحانی غذا اور یہ روحانی انرجی جو ان کو ملتی تھی، اس کی وجہ سے وہ کتنا کم کھاتے تھے اور کتنا زیادہ مجاہدہ کرتے تھے۔ موقع تو نہیں ہے کہ میں کوئی واقعہ سناؤں، لیکن اگر اپنے بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حالات پہ نگاہ ڈالی جائے، ایسا لگتا ہے کہ ایک کھجور کھا کر کے اور کبھی کبھی بغیر اس کے کھائے ہوئے پورا دن جنگوں میں جہاد میں گزر رہا ہے، نہ کوئی دانہ ہے نہ کوئی پانی ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ ڈائریکٹ وہ سپلائی ہے، وہ روحانی غذا ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کھڑے رہتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے یہ چیز نکل چکی ہے جس نے ہمارے لیے مسائل کے ایک انبار کھڑے کر دیے ہیں۔ تبصرے تو بہت ہیں، باتیں تو بہت ہیں، ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ وقت کا مجاہد ہے، ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ جنید بغدادی یہی ہے، قبرستان سے نکل کے چلا آیا ہے، ہر شخص ایسی بات کرتا ہے کہ لگتا ہے جنت سے یہی ٹپکا ہے اور اسی کو جانا ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ 5 منٹ کسی گوشے میں بیٹھ کر کے، 10 منٹ کسی کنارے میں جا کر کے، گھر کی حویلی اور محل میں کوئی جگہ مسجد کے نام پہ خاص کر دی گئی ہو، جہاں ہم جائیں، ہماری مائیں جائیں، ہماری بہنیں جائیں، ہماری بیٹیاں جائیں، اور وہاں جا کر کے کچھ دیر اللہ کو یاد کریں، اس سے لو لگائیں، اپنی خیر خواہی کی دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کی، اپنے امت قبیلے کی، اپنے اساتذہ مشائخ کی، اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، اور یہ کافی مشکل ترین کام آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ مشکل ترین دور ہوگا جس کی مشکلات کا شاید ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، ایسے وقت میں بھی اگر کوئی چیز انہیں کام دے رہی ہوگی تو یہی روحانی غذا کام دے رہی ہوگی، اور دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ نسخہ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لوگوں کے لیے، دجال اکبر کے فتنے سے بچنے کے لیے اور اس کی آزمائش سے بچنے کے لیے اور ان حالات میں گرنے کے بعد اس سے نکلنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست نسخہ ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں طریقہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں وسیلہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس تعلق سے بیدار کتنا ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس تعلق سے اپنے آپ کو جگاتے کتنا ہیں اور کتنی پابندی کرتے ہیں۔ یہ دجال ہے جس سے بچاؤ کا اس زمانے میں طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں یا کبھی یوں ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا دجال جو نکلنے کی بات ہو رہی ہے اور دجال اکبر کے جو آنے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ دنیا میں ہے یا ابھی آخر زمانے میں وہ آئے گا، پیدا ہوگا، پھر نکلے گا؟ تو بر وقت دنیا میں موجود ہے، بر وقت دنیا میں اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے اور نکلے گا کب؟ اس کا زمانہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا، وہ ایک زبردست دل ڈول کا مالک، اشد خلقا و اشد وثاقا، ایک مضبوط اور بہت بھاری بھرکم جسم والا ہے، اور اسے زبردست باندھ دیا گیا ہے۔
درمیان وہ لٹکا ہوا ہے، جھول رہا ہے، بندر کی طرح سے کود رہا ہے، اچھل رہا ہے. ينظر فيما بين السماء والارض، اس حالت میں ہے. ہم سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کیسے ہوئی اس کی تفاصیل بھی انہوں نے بیان کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ جامعۃ. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے، اعلان کرنے والے نے، اناؤنسر نے اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا الصلاۃ جامعۃ. اس زمانے میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا یہ طریقہ تھا، لوگوں کو بلانے کا یہ طریقہ تھا. جب یہ آواز ہمارے کانوں میں آئی کہ نماز جامع کھڑی ہونے والی ہے، نماز تیار ہے، تو ہم لوگ تیاری کر کے مسجد پہنچے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، اب کوئی فرض کی نماز تھی، آپ نے نفل پڑھی یا جو بھی تھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وجلس علی المنبر، آپ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا لیلزم کل واحد منکم مصلی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے، جہاں جہاں جس نے نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہے، ہمیں کچھ بات کرنی ہے. اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کسی شوق دلانے کے لیے، میں نے تمہیں کسی بات سے ڈرانے کے لیے نہیں جمع فرمایا ہے. کس بات کے لیے جمع فرمایا پتہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جیسا کہ اس موقع پہ عموماً صحابہ کرام کا یہی جواب ہوا کرتا تھا، اور ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب کوئی بڑا بیٹھا ہو، جانکار ہو، تو وہاں بہت اپنے کو بتانا نہیں چاہیے کہ ہم کو آتا ہے، بار بار بولنا نہیں چاہیے، ڈینگنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ ہم بڑے قابل ہیں، ہم نے ایک پتلی سی کتاب پڑھ لی ہے، ایک کتابچہ پڑھ لیا ہے، ایک مولوی بیٹھا ہے، ایک مفتی بیٹھا ہے، اس کے سامنے بگاڑ رہے ہوتے ہیں جو انتہائی نادانی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو فرمایا کہ صحابہ کرام نے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تسلیم، انقیاد، حوالگی جو صحابہ کرام کا مزاج تھا انہوں نے وہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ڈرانے کی بات نہیں، کوئی دھمکانے کی بات نہیں، کوئی شوق رغبت دلانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمیم داری ہے جو ایک صحابی ہے بروقت، یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، آئے پھر اسلام قبول کیا. انہوں نے ابھی ایک واقعہ بتلایا ہے جو کہ میں تمہیں اکثر بتلایا کرتا ہوں، جس کے بارے میں میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، اور جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کیا کرتا ہوں، اور جس کے بارے میں یہ بتلا کر کے کہ یہ فتنہ رونما ہونے والا ہے تمہیں خبردار کیا کرتا ہوں. یہ تمیم داری ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، ابھی انہوں نے مجھے پورا واقعہ بیان فرمایا ہے. اور واقعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 30 لوگ قبیلے لقم کے اور قبیلے جذام کے سوار ہو کر کے فی سفینۃ بحریۃ، سمندری کشتی میں نکلے، سمندری جہاز میں نکلے. سمندری کشتی اس لیے کہا گیا کہ اونٹ کو خشکی کی کشتی کہا جاتا ہے، اسے جنگل کی کشتی کہا جاتا ہے. اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ سمندری جہاز میں نکلے. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دور چلنے کے بعد دریا نے ہچکولے لینا شروع کر دیا، طوفان آیا. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ایک مہینے تک دریا کی موجیں ان سے کھیلتی رہی، کبھی ادھر دھکیل رہی ہیں، کبھی ادھر دھکیل رہی ہیں، کبھی اس سمت لے جا رہی ہیں، کبھی اس سمت لے جا رہی ہیں. دہنا باوا مارتے رہے اور چلتے رہے. اسی میں کرتے کرتے سورج ڈوبنے کے قریب ایک جزیرے کے قریب یہ لوگ پہنچے. وہاں اتر کر کے پھر فرقبوا اقرب السفینہ، ایک چھوٹی سی کشتی جسے ہمارے یہاں شاید ڈونگی کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر گئے. اب جزیرے میں جانے کے بعد جب تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک جاندار ہے جس کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہیں، آگے اور پیچھے والے حصے پہ اتنے زیادہ بال ہیں، اتنے زیادہ بال ہیں. لا يعرف قبوله من دبره من كثرة الشعر، بال اتنا زیادہ ہے آگے اور پیچھے کی، آگا پیچھا اس کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اگاڑی پچھاڑی اس کی کوئی دیکھ نہیں رہی ہے. یہ صورتحال ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مرد تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عورت تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دابا کے معنی جاندار کے آتے ہیں. اب جاندار میں مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دو رہے ہوں، ایک مرد رہا ہو ایک عورت رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے
جساس کلاکاری دکھائے گا ایسے ہی اس کے جاسوس بھی کلاکاری دکھا رہے ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور اسٹائل نہیں ہو، یا دیکھنے میں وہ جانور جیسا دکھتا ہو، یا اور بات ہے کہ وہ مرد رہا ہو یا عورت رہی ہو۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس انداز کا جاندار دیکھا۔ ہم نے اس سے پوچھا ویلک من انت، تیرا ناز ہو تو ہے کون؟ اس نے کہا انا الجساس، میں ایک جاسوس ہوں، میں جاسوسی کرتا ہوں۔ کس کی جاسوسی کرتا ہوں؟ دجال کی جاسوسی کرتا ہوں، اس کا میں جاسوس ہوں، یہاں اس کی جاسوسی کے لیے میں ٹہلتا ہوں۔ فرماتے ہم نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کہ یہاں اندر چلیے، اس گرجا گھر میں، گرجا گھر سے مراد یہ جو محل ہے، حویلی اندر بنی ہوئی ہے اس علاقے میں، وہاں جائیے، وہاں پہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ الی خبرکم بالاشواق، وہ باہر کی خبروں کے جاننے کا منتظر ہے، بڑا مشتاق بیٹھا ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور اس کے بعد ہمیں کچھ بتائے باہر سے آئے، ہمیں کچھ بتائے، ہمیں کچھ سمجھائے کہ باہر کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ گھبرا کر کے، ڈر کر کے کہ یہ جساسا کہیں کوئی شیطان ابلیس نہ ہو، اس سے ڈر کر کے ہم لوگ چلتا ہوئے ہم نے کہا چلو کسی آدمی کا پتہ تو اس نے بتایا، اور جب وہاں پہنچے تو اس سے بڑا شیطان دکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اشد خلقا واشد وثاقا مجموعۃ یدہ الی عنقہ، ایک زبردست ڈھیل ڈول والا آدمی ہے اور زبردست باندھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ اس کے گلے میں باندھا ہوا ہے۔ ینظر فیما بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان لٹک رہا ہے، جھول رہا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ اور اس کے پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں لگائی ہوئی ہیں، ٹخنے سے لے کر کے گھٹنے تک۔ اس نے جب دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا وہی لگا تیرا نام تو کون ہے تو بتا دے۔ اس نے کہا قد قدرتم علی خبری، ابھی تو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ ہم نے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم نے بتایا کہ ہم سمندر میں سوار ہو کر کے سفر میں نکلے تھے۔ فلعب بنا الموج فی البحر، سمندر کی لہروں نے کھلواڑ شروع کیا، ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے 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 یہاں جزیرے کے قریب آئے، پھر یہاں پہنچے تو ہم سے جساسا سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ زیر میں، اس محل میں، یہاں حویلی میں چلے جائیے، یہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبریں جاننا چاہتا ہے۔ ہم اس کے ڈر سے بھاگ کر کے اندر آئے تو ہاں جناب یہاں موجود ہیں، ذرا کچھ بتائیے۔ اس نے کہا ابھی میں نہیں بتاتا ہوں، پہلے تم لوگ مجھے کچھ بتاؤ۔ اور اس نے پہلا یہ سوال کیا اخبرنی عن نخل بیسان، بیسان کا جو علاقے میں نخلستان ہے، وہاں کا جو باغ ہے جو آج کے دور میں اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، تفصیلات انشاءاللہ اس کی اگلے ہفتے آپ کو ملیں گی۔ اس نے کہا بیسان کا جو نخلستان ہے، جو علاقہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتلائیے۔ ہم نے کہا انشانیہ تستقبل، اس کی کس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا حل تثمر، وہ پھل دیتا ہے، اس میں پھل آتے ہیں، باغات ہرے بھرے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، یا پھل ول دینا بند ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ابھی اس میں پھل آ رہا ہے۔ اس نے کہا یوشک ان تنقطع، قریب ہے کہ پھل دینا وہ بند کر دیں گے، باغ سوکھ جائے گا، قصہ پاری نہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا کہ اخبرنی عن بحیرۃ طبریہ، طبریہ کی جو جھیل ہے اس کے بارے میں بتلائیے، اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے، اس کا پانی کیسا ہے، رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ ہم نے کہا کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کے پانی وغیرہ میں کچھ کمی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کثیر، بہت پانی ابھی ہے۔ اس نے کہا اس کا پانی خشک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ اشارے دے رہا ہے کہ جب یہ باتیں ہوں گی تب میں نکل آؤں گا، جب یہ باتیں ہوں گی تب میں لوگوں کے سامنے آؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے یہ سوال کیا کہ ذرا بتائیے مجھے اخبرنی عن عین زغر، زغر ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی اسی علاقے میں ہے، اس کے چشمے کے بارے میں مجھے بتائیے، چشمہ جاری ہے، پانی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اور وہاں کے لوگ اس سے سیرابی حاصل کر رہے ہیں، کھیتیوں کو سینچ رہے ہیں کہ نہیں سینچ رہے ہیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ نہیں، ابھی اس میں بہت پانی ہے، اگل بغل کے لوگ وہاں سے سیرابی حاصل کر رہے ہیں اور پانی لے رہے ہیں، اپنی کھیتیوں کی سینچائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے کھیتیاں کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی جواب ظاہر تھا، اس لیے اس نے کچھ کہا نہیں، بات یہاں پر صاف تھی کہ عنقریب اس کا پانی بھی خشک ہوگا اور ختم
ختم ہوگا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا اخبرنی عن نبی الامیین، مجھے نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امیین کے نبی ہیں، خود نبی امی ہیں، تمہارے نبی ہیں، لقب امی ہے، لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، جن کی یہ شان ہے ان کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے ان کا کیا حال ہے۔ ہم نے فرمایا قد خرج من مکہ ونزل یثرب، وہ مکہ سے نکل کر کے یثرب جا چکے ہیں، یعنی مدینہ، جس کا پہلا نام یثرب تھا۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ بن گیا، اور اس سے پہلے وہاں پہ بلائیں رہتی تھی، بخار رہتا تھا، بیماریاں رہتی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تب دھکیل کر کے خیبر میں کر دیا گیا، اس علاقے میں یہودیوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ پہلا نام یثرب تھا، قرآن میں اللہ نے اسی نام سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 21ویں پارے کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں اللہ کے حبیب اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں فرمایا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب کے لوگوں یعنی مدینہ کے لوگوں، پہلا اس کا نام تھا۔ اس نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اب وہ مکہ سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں۔ پوچھا کہ اگل بغل والے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قاتلہ العرب، عربوں نے ان سے جنگ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کوئی جنگ ہوئی، کوئی جہاد ہوا، کوئی غزوہ ہوا، کوئی لڑائی ہوئی؟ فرمایا ہاں ہوئی ہے۔ پوچھا کیا حشر ہوا؟ کہا ارد گرد کے علاقے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، آپ قبضہ جماتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کانا ذالک، ایسا تو ہونا ہی ہے، خیر لہم ان یطیعوا، بہتر یہ ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کر لیں، بہتر یہ ہے کہ لوگ ان کے سائے میں آ جائیں، بہتر یہ ہے کہ لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں، کسی کے خیر نہیں ہے، یہ تو ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میرے بارے میں سنیے، مخبر عنی، میں اپنے بارے میں اب بتاتا ہوں، انا المسیح الدجال، میں ہی مسیح دجال ہوں۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، اور اس کے بعد کہتا ہے یوشک، قریب ہے ان یؤذن لی بالخروج، مجھے جلد ہی نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، میرے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب مجھے کہا جائے گا کہ نکلو، اور اس کے بعد میں نکلوں گا 40 راتوں میں، 40 دنوں میں ایک دم اپدر مچاؤں گا، کوئی آبادی، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی جگہ بچے گی نہیں جہاں میں جاؤں نہیں اور وہاں جا کر کے اپنی کلاکاری دکھاؤں نہیں۔ ہاں مکہ اور مدینہ یہ بچائے رکھے جائیں گے مجھ سے، یہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ یہاں میں جاؤں گا تو فرشتہ تلوار کھلی ہوئی لے کر کے ننگی تلوار کھڑا رہے گا، یہاں مجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی نہیں کہ ایک جگہ بلکہ جتنے وہاں پہ دروازے اور راستے ہیں اور جہاں سے رسائی ہو سکتی ہے، ہر دروازے اور راستے پہ فرشتے موجود ہیں۔ میں مکہ میں نہیں جا سکتا، میں حرم میں نہیں جا سکتا، میں طیبہ مدینہ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے، اپنی کبڑی سے اپنے ممبر پہ مارا، اور اس کے بعد فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ ہے طیبہ جہاں وہ نہیں آ سکتا ہے، یہ ہے طیبہ جہاں وہ نہیں آ سکتا ہے، یہ ہے طیبہ جہاں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں بتا رہا تھا؟ کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہیں کر رہا تھا؟ کیا میں بار بار تمہیں متوجہ نہیں کر رہا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ہاں آپ بتا رہے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں ہے، وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں نہیں، وہ مشرق کے علاقے سے نکل کر کے آئے گا، اور اس کو 3 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ اب ایسا جملہ کیوں کہا کہ پہلے کہا یا تو وہ شام کے علاقے میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، پھر آپ فرماتے ہیں مشرق کی سمت سے نکل کر کے آئے گا۔ آپ انگلی سے، ہاتھ سے اشارہ کر کے بھی بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے آپ کو جگہ کی تعین کا علم نہ رہا، جیسے قیامت تو آنی ہے لیکن کب آئے گی کسی کو اس کا تعین نہیں ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا ہو سکتا ہے اس کی جگہ بدلتی رہتی ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بحر شام میں، پھر بحر یمن میں، پھر مشرقی علاقے میں، یا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے آپ کو تردد تھا، ابھی وحی الہی کے ذریعے سے یقینی خبر نہیں ملی تھی، لاسٹ میں یقینی خبر دے دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، وہ شام کے علاقے سے نکل کر کے آئے گا۔ اور اس کی طرف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا یہ وہ خبر ہے، یہ وہ مسیح دجال ہے
ہے یہ وہ کانا دجال ہے، یہ سب سے بڑا دجال ہے جو آخری زمانے میں نکل کر کے آئے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں موجود ہے اور آج بھی یہاں پہ ہے اور وہ کسی علاقے میں محبوس ہے، اللہ نے اسے قید کر رکھا ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کس نے اسے قید کیا؟ جس نے اسے پیدا کیا اور بنایا ہے اسی نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اسی نے اسے لٹکا کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے گا، جب اس کا وقت آئے گا تو اسے وہ چھوڑے گا۔ ایک سوال یہ پیدا کرتے ہیں لوگ کہ دنیا آج ترقی کر چکی ہے اور سائنس چپے چپے چھاپ مارتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سمندر کی لہروں میں کیا ہو رہا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ سمندر کے نیچے کہاں پہ باغات ہیں، کہاں پہ ہیرے ہیں، کہاں پہ جواہرات ہیں، یہاں تک رسائی ہو چکی ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ چاند پہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک صاحب اور گئے تھے امریکہ کی نقل کرنے، چندریان پہ جا کر کے لٹک کر کے چلے آئے، قصہ پاری نہ ہو گیا، بجھانے چلے تھے بوجھ کر کے رہ گئے، چلے تھے اونٹ کو گھوڑے کو نکیل ماری جا رہی تھی تو مینگچی بھی چلی گئی تھی کہ ہمارے بھی پیر میں نکیل مار دیجئے، منع کیا گیا، سمجھ میں نہیں آیا، ایک کھیلی ماری گئی، پے کر کے چلی گئی۔ یہی حال ان کا بھی ہوا، امریکہ کی نقل کرنے گئے تھے اور قصہ تمام کر دیا گیا۔ بہرحال یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دنیا کے چپے چپے یہ چھان مارتے ہیں اور ایک ایک ذرے پہ ان کی نظر ہے تو پھر آخر دجال کہاں ہے، اسے کیوں نہیں پتہ لگایا ان لوگوں نے؟ اور نہیں پتہ چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ میری جہالت ہے ان کے علم کی، ان کی تحقیق کی، ان کی ریسرچ کی، ان کی سائنس کی اوقات اللہ کے مقابلے میں کمثل العنکبوت، مکڑی کے چالے سے بھی بدتر ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میں نہیں کہتا، اس کا اعتراف خود سائنسدانوں کو ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ جتنا اب تک پہنچے ہیں اور اللہ کی جو قدرت کی کاریگری نظر آتی ہے اس کا 100واں حصہ بھی ہم لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے چھپا رکھا ہے، کیسے چھپایا ہے، کس انداز سے چھپایا ہے وہی جانتا ہے۔ آپ نے شاید ہدہد کا واقعہ پڑھا ہوگا جو حضرت سلیمان کے ساتھ رہتا تھا، اور پانی کہاں ہے، کتنی سطح میں ہے، کتنی نیچے ہے، اوپر بیٹھ کر کے بتا دیتا تھا۔ اس کا زبردست دماغ تھا اور اللہ نے اسے نوازا ہے، پانی اندر کہاں پہ ہے وہ بتاتا تھا۔ پھر جناتوں کو لگایا جاتا تھا، وہ پانی کھود کر کے، زمین مٹی کھود کے پانی نکالتے تھے اور کام چل جایا کرتا تھا۔ سفر میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس موقع سے فرماتے ہیں کیفیہ وقاف، اے ٹھہرنے والے ٹھہر جا، اے غور کرنے والے تھوڑا سا غور کر لے، ہوا یرى الماء فی باطن الارض ولا یرى الفقط ویقع فیہ، وہ پانی کو زمین کی تہ میں، زمین کے نچلے حصے میں کئی 100 فٹ نیچے دیکھ لیتا ہے، پتہ لگا لیتا ہے، لیکن جو جال شکاری بچھاتا ہے اسے زمین کے اوپر نہیں دیکھ پاتا ہے اور آ کر کے اس میں پھنس جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب دکھا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، اندھا کر دیا ہے تو اندھا ہو کر کے جال میں آ کر کے گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اس کا کرشمہ ہے جو کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں محبوس ہے اور دنیا کے کسی علاقے میں اللہ نے رکھ رکھا ہے تو کوئی یہ نہ دعویٰ کرے اور یہ نہ ڈائلاگ مارے کہ ہم نے چپا چپا چھان لیا ہے، پتہ لگا لیا ہے۔ ارے ابھی افغانستان کی پہاڑیوں میں خود الجھے ہو، کون سی پہاڑی سے کب نکل کے کون تم کو پیٹے یہی نہیں پتہ رہتا ہے، روز مار کھاتے ہو، صلح کی کوشش کرتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، ٹانگ پھنسی ہوئی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دے رہے وہ مجاہدین، اور بات کرتے ہو کہ پوری دنیا پہ کنٹرول ہے۔ یہ نفسیاتی دباؤ اپنا پاس رکھیے اور اسے دبائیے جو دبتا ہو، ہم اور آپ دبنے والے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم جانتے ہیں میرا رب قادر مطلق ہے، ہم جانتے ہیں وہ فعال لما یرید ہے، ہم جانتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں رکھتا ہے، ہم جانتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے لے کر کے جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کوئی کسی کے باپ کی بپوتی چلنے والی نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں خدا کی خدائی میں کوئی دخیل نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قسمیر، اللہ کے علاوہ جسے بھی کوئی ذرہ برابر پاورفل سمجھتا ہے اسے ایک ذرے پر قدرت حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ہے، لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ، سب کچھ وہی ہے، وهو القاہر فوق عباده۔ اس لیے اس طرح کی باتیں اور دعوے نہ کیے جائیں اور اس طرح کی باتیں نہ کہی جائیں۔ ابھی دجال کے آنے میں کچھ اور ٹائم ہے، کہیں پہ ہے، نکلے گا، آئے گا، پھر اگلے ہفتے آئیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔